बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खबर के साथ, मैं हूं आज़म अब्दुल रज़ाक। नाजरीन, पीका का एक ऑर्डिनेंस जो है वो आ चुका है, तरमीमी ऑर्डिनेंस, जिसके मुताबिक फेक न्यूज़ चलाने पर 5 साल तक सज़ा हो सकती है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जो है इस पर दस्तखत किए और उन्होंने कहा कि भाई जो ऑर्डिनेंस कहता है कि किसी भी फर्द या शख्सियत पर हमले में जो सज़ा थी वो पहले 3 साल थी, जिसको बढ़ाकर अब 5 साल तक कर दी गई है। शिकायत दर्ज करने वाला मुतासिर फरीक या इसका नुमाइंदा या गार्जियन भी हो सकता है। पहले ऐसे होता था कि जो शिकायत है ज़ाहिर है वो जजेस के खिलाफ या किसी इदारे के खिलाफ अगर कोई बात होती थी तो वो खुद जो है वहाँ कोर्ट नहीं जाता था और शिकायत दर्ज नहीं करता था। ज़ाहिर है उसको पता है कि मैं नहीं जा सकता या उनके पास वक्त नहीं होता, वो अपना वक्त नहीं निकाल पाते थे। लेकिन अब जो है वो उनका कोई नुमाइंदा या गार्जियन भी हो सकता है। अच्छा जी, सेक्शन 20 में तरमीम से किसी भी फर्द की तशखीस के खिलाफ हमले की सूरत में कैद 3 साल थी, अब 5 साल कर दी गई है। और हाँ, जो लाइसेंस याफ्ता टीवी चैनल्स थे वो भी इससे इस्तिस्ना उनका ख़त्म कर दिया गया है। और फ़ारूक नसीम साहब कहते हैं मीडिया आज़ाद है, जो चाहे तनकीद करे, लेकिन फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन फेक न्यूज़ की डिटर्मिनेशन क्या है, फेक न्यूज़ कैसे जांची जाएगी, उसके जांचने का पैमाना क्या है, इस पर अभी डिटेल में गुफ्तगू बाकी है। और अभी तक नहीं पता कि जो FIA है वो कैसे जानेगा कि ये फेक न्यूज़ है, क्योंकि हुकूमती नुमाइंदे खुद जो है वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो कोई भी शख्स जिसके उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और एक जब उनकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो है वो फ़ारूक नसीम से एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि अगर ये शिकायत किसी कोई शख्स, आम शख्स वज़ीर आज़म के खिलाफ करना चाहे तो क्या वज़ीर आज़म के खिलाफ ये शिकायत सुनी जाएगी या वज़ीर आज़म इससे मुस्तस्ना है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वज़ीर आज़म इससे मुस्तस्ना नहीं है। पाकिस्तान का हर शहरी, कोई भी शहरी हो, वो इससे मुस्तस्ना नहीं है। शिकायत कोई भी कर सकता है और किसी के खिलाफ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि क्या जो इदारे हैं, जैसे FIA का न्यूज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो FIA इस पे कार्रवाई कैसे करेगी? और कोर्ट्स को और जो मुतल्लिका जो अदालतें हैं उनको पाबंद किया गया है कि केस को 6 महीने के अंदर निपटाना है, इसका ट्रायल 6 महीने के अंदर निपटाना है। लेकिन बहुत सारे हमारे अवामी नुमाइंदे वो बातें करते हैं जो सामने वाला कहता है ये झूठ है, और जाहिर है उसका सबूत देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखते हैं आगे इस ऑर्डिनेंस से सहाफती जो बरादरी है वो किस तरह इसको लेकर चलती है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन सहाफ़ी डिलीवर कर रहे होते हैं वो मैक्सिमम जो है वो सच ही होती है। कुछ चीज़ें शायद कोई शख्स उस पर ज़ाहिर है इंफॉर्मेशन थोड़ी सी उसमें तब्दीली भी हो सकती है या इंफॉर्मेशन की जाविया वो नहीं होता जो होना चाहिए। बहरहाल, अच्छा जी, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर साफ़ी मोहसिन रज़ा साहब मौजूद हैं और आफ्ताब जहांगीर MNA है PTI से। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। मोहसिन रज़ा साहब, आपसे शुरू करता हूँ। मोहसिन साहब, किस तरह देखते हैं आपकी जो नया ऑर्डिनेंस है पीका का? मैं समझता हूँ कि ये मुल्क में एक काली स्याह रात का आगाज है कि मुल्क में जिस तरीके से सोशल मीडिया पे पाबंदियां लगाने की कोशिश की जा रही है और जिस तरह इस्लामाबाद में एक न्यूज़ एजेंसी के मालिक को एक प्रोग्राम की बुनियाद पे इंतकाम का निशाना बनाया गया, हालांकि वो इमरान खान के गहरे दोस्त थे और उनके साथ वो उनका उठना बैठना और पता नहीं क्या कुछ उनका इकट्ठा था, और इंडिया भी वो साथ गए थे और इमरान खान के दौरे के लिए उन्होंने बेरिया टाउन का जहाज भी लिया था। तो इन सब बातों के बावजूद जब इमरान खान महज एक प्रोग्राम की बुनियाद पर उनके खिलाफ हो गए, उनके घर पर हमला FIA से करवाया और उसमें कुछ एजेंसियों की भी नामालूम लोग शामिल थे, तो उसके बाद फौरन ये पीका का स्याह कानून जो है लाया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि मुल्क में कोई आवाज ना उठा सके और इस मुल्क में लोगों को बोलने की भी इजाजत ना हो, उनको लिखने की भी इजाजत ना हो। तो मैं समझता हूँ कि ये ज्यादा अरसे नहीं चल सकेगा और ऐसी कोशिश करने वाले नाकाम होंगे।
اچھا اس میں صحافی ہیں، اس میں فروغ نسیم صاحب کہتے ہیں کہ کچھ لوگ صحافی بنے پھرتے ہیں لیکن وہ اصل میں صحافی نہیں ہیں، تو ان میں کن لوگوں کو روکا گیا ہے؟ کون وہ لوگ ہیں جن کو خاص طور پر اس آرڈیننس کے ذریعے جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی گئی ہے؟ دیکھیں، جس کا کہا جا رہا ہے کہ جو صحافی نہیں ہے وہ صحافی بنے پھرتے ہیں، تو اس کا کیا معیار ہے؟ کیا آپ نے طے کیا ہے صحافی ہونے کے لیے؟ کیا کوئی 2 سنگ چاہیے یا تم چاہیے؟ اس وقت پہ جو سینکڑوں لوگ کام کر رہے ہیں ان کے خلاف جو کارروائیاں ہوئی ہیں، متی اللہ جان کو جس طرح اغوا کیا گیا، اسد طور کے گھر پر حملہ کیا گیا، اسے زخمی کیا گیا، ابصار عالم پہ قاتلانہ حملہ کیا گیا، ریدہ فاروقی، آسماء شیرازی اور ثنا بچا کی کردار خوشی کی گئی، تو کیا صحافی یہ صحافی نہیں تھے؟ آپ کو صحافی نہیں نظر آتے؟ اور آپ ایک پیمانہ بنا رہے جو جس سے طے ہو کہ یہ صحافی ہیں. آپ کے نزدیک یہ صرف وہ لوگ صحافی ہیں جو آپ کی خوشامد کرتے ہو یا آپ کے اسٹیج پر چڑھتے ہو. تو مبشر لقمان کو ایک زمانے میں آپ پاکستان کا سب سے بڑا صحافی کہتے تھے اور وہ آج آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. تو اگر آپ کے معیار مبشر لقمان کا ہے تو وہ بھی آج آپ کے ساتھ نہیں ہے اور آپ کے خلاف باتیں کر رہا ہے. تو باقی ہم جیسے لوگ تو آپ کی نظر میں صحافی نہیں ہیں. اور اب اگر آپ اپنے صحافی لے کر آئیں جس میں پتہ چلے کہ جو آپ کی حکومت کے سب ناجائز کاموں کی حمایت کرتے ہوں اور ملک میں آزادی اظہار کی مخالفت کرتے ہوں تو آپ کو وہ تو قبول ہے. آپ کو وہ لوگ قبول ہیں جن کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں. وہ آج ٹی وی چینلز میں بیٹھ کر وہ اپوزیشن کو اور دیگر لوگوں کو اور ملک کے مقتدر اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں. وہ تو آپ کے نزدیک صحافی ہیں لیکن آپ کے نزدیک وہ لوگ صحافی نہیں ہیں جو 30-35 سال سے اس شعبے میں خدمات سرانجام دے رہے ہیں اور قسم پرسی سے اپنا گزارا کر رہے ہیں. آپ کے نزدیک تو محسن بیگ بھی ایک زمانے میں اچھا اب ہم سے محسن صاحب ہم ان سے آفتاب صاحب سے جواب لیتے ہیں کہ وہ ان کا اس بارے میں کیا موقف ہے. ظاہر ہے وہ سندھ کے MNA ہیں اور پوچھتے ہیں ان سے کہ آفتاب صاحب کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس پیکا کے جو نئے آرڈیننس ہے اس میں ترمیم کی گئی ہے اور اس میں فیک نیوز کے علاوہ سوشل میڈیا کی مونیٹائزیشن بھی شامل ہے. اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صحافی کا مطلب یہ ہو گیا کہ کوئی آدمی اگر چینل بنا لیتا ہے، اس کے پاس پیسے ہیں اور اس نے اپنا چینل بنا لیا تو وہ صحافی ہو گیا ہے. اگر کوئی آدمی کہ اپنے سے انفلوئنس استعمال کر کے اور تجزیہ کار بن جاتا ہے تو کیا وہ صحافی ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات کو، میرے دوست محترم نے یہ بات کہی کہ یہ صحافت میں بڑی کالی رات ہے، لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر میرے دوست کی بیوی کے بارے میں، میرے دوست کے بیٹے کے بارے میں، میرے دوست کی بیٹی کے بارے میں، اس کے خاندان کے لوگوں کے بارے میں کوئی کسی چینل پر گفتگو کی جا رہی ہو تو آپ کی کیا رائے ہے کہ اس کو کیا کہنا چاہیے؟ آپ اس کے لیے کیا کریں گے؟ آپ جائیں گے عدالتوں میں جائیں گے کہ جی اس نے میری عزت پر حملہ کیا ہے یا کچھ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک پروگرام ہے جس کی بنیاد پر آپ بات کر رہے ہیں محسن بیگ صاحب کے بارے میں. محسن بیگ صاحب بڑے قریبی ساتھی ہیں عمران خان کے تھے، ٹھیک ہے. وہ محسن بیگ صاحب ہر چینل کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے جی تجزیہ کار بن کر، اور محسن بیگ صاحب جو ہے جہازوں میں بھی نظر آتے تھے. لیکن محسن بیگ صاحب کو یہ اجازت تو نہیں دی گئی نا کہ ایک آپ یہ ضرور کریں کہ آپ کو اختیار حاصل ہے کہ آپ کسی بھی اس کے اوپر کارکردگی کے اوپر بات کریں کہ جی یہ جو سرٹیفکیٹ دیے گئے، یہ جو اپلیکیشن لیٹر دیا گیا ہے یہ صحیح نہیں ہے. ان کی کارکردگی یہ ہے کہ جی انہوں نے کوئی روڈ نہیں بنائی. ان کی کارکردگی یہ ہے کہ انہوں نے پوسٹل سروس کو بالکل ختم و تباہ و برباد کر دیا ہے اور اس کے باوجود انہیں اپلیکیشن لیٹر دیے گئے. اس سے بالکل بات کریں اور فیکٹ کے ساتھ بات کریں. لیکن اگر آپ یہ بات کرنا شروع کر دیں کہ جی آپ ان کو دینے کی وجہ یہ تھی تو یہ بڑی غیر مناسب ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے قریب بھی کوئی شخص آئے گا تو اس کے کوئی غیر مناسب طریقے کار ہوں گے
یہ بڑی ہے, یہ دنیا کے اندر نہیں ایکسپٹ ہوتا. پاکستان میں کیا کہیں بھی میں تو نہیں کروں گا. اگر میرے بارے میں کوئی شخص ایسے بات کرے گا خدا نہ خواستہ تو میں تو شاید بہت اسٹریم تک بھی جاؤں. تو اسی طرح سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کے ساتھ جو زندگیوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے, لوگوں کے گھر تباہ کیے جا رہے ہیں خامہ خواہ فیک نیوز. میں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جی وہ بھی ایسا بھی کوئی قانون ہونا چاہیے کہ جو یہ بلیک میلنگ سچویشن بناتے ہیں کہ جی واٹس ایپ کے اوپر یا میسنجر کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر کوئی آپس میں وہ بند کرنے کے بعد پھر ان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا جاتا ہے, اس کے اوپر بھی کوئی قانون ہونا چاہیے, چاہے وہ لڑکا ہو یا چاہے وہ لڑکی ہو. تو ہمیں صحافت کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا کردار ہے صحافیوں کا, اس کے معیار کو جو ہے قائم و دائم رکھنا چاہیے. ہمیں پرفارمنس کے اوپر گفتگو کرنی چاہیے. ہم نے یہاں دیکھا کہ لوگوں نے سیل بنائے, کیا نون لیگ کے زمانے میں سیل نہیں بنے؟ کیا وہاں پر وہ اس کے ہیڈ نہیں تھے جو بعد میں ایمبیسڈر بھی بنے؟ کیا ہوتا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس ملک کے اندر. اگر اس کو ختم کرنا ہے تو کوئی قانون سازی کرنی چاہیے, یہ ضروری ہے, کیونکہ قانون بنائے اس لیے جاتے ہیں کہ غلط کاموں کو, غلط چیزوں کو روکا جائے. اچھا, تو اس میں جس طرح آپ نے کہا کہ شخصیت پر حملہ جو ہے وہ ظاہر ہے غیر قانونی بھی ہے اور نہیں کرنا چاہیے, ایتھکس بھی نہیں ہے, لیکن آپ اپنے جو پی ٹی آئی کی جو مشیر ہیں, پی ٹی آئی کی جو وزراء ہیں, یہاں تک کہ عمران خان صاحب خود بھی ڈائریکٹلی بہت سارے لوگوں پہ کسی کو چور کہنا, کسی کو ڈاکو کہنا, کسی کو بھگوڑا کہنا, تو یہ تو عام سی بات ہے عمران خان صاحب کے لیے. تو کیا یہ عام عمران خان صاحب کے لیے نہیں ہے, آج عمران خان صاحب کے لیے نہیں ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں نا کہ 10% کا خطاب کس نے دیا ہے, روڈوں پہ گھسیٹنے کا, لاڑکانہ کی روڈوں پہ گھسیٹنے کی بات کس نے کی ہے, پھر پیپلز پارٹی کی طرف سے جو الزامات لگائے گئے وہ آپ کے سامنے, وہ ایک الگ کہانی ہے. یہ کہہ دینا, اور میں جب کہتا ہوں کہ یہ آرڈیننس آیا ہے تو پھر اب عدالتوں کا یہ کام ہے کہ چاہے وہ پی ٹی آئی کا کوئی شخص کسی کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا. اگر کسی پہ غلط الزام لگاتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے چاہے وہ پی ٹی آئی کا فیوریبل صحافی کیوں نہ ہو, کہ جی سمجھتا ہو کہ جی جیسے آپ لوگوں کے ہوتا ہے کہ جی یہ پی ٹی آئی صحافی ہے, یہ نون لیگ کا صحافی ہے, یہ فلانے کا صحافی ہے. تو صحافی ہوتا ہے وہ پی ٹی آئی نون لیگ کا, تو نہیں سر, لوگ کہتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے, جو باتیں آپ لوگ جو کرتے ہیں نا ڈرائنگ روم میں باتیں کرتے ہیں, وہ باتیں چینل پہ ذرا مشکل ہوتی ہیں کرنا, میں تو کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ صحافی ہائر کرتی ہے؟ نہیں, یہ تو آپ لوگ خود ہی آپ کو پتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی فلانا چینل آپ جو اس بات کو انڈورس کر رہے ہیں. نہیں, میں انڈورس نہیں کر رہا, میں تو ایک بات کر رہا ہوں کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ جی فلانا چینل پی ٹی آئی کو بڑا فیور کرتا ہے, فلانا نہیں کرتا. یہ تو سب کو آپ کو پتا ہے نا, اس میں کوئی ایسی دو رائے نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ غلط خبر کوئی بھی دے, چاہے وہ ایکس وائی زیڈ ہو, چاہے آپ ہی کیوں نہ ہو, غلط خبر آپ دیں گے تو پھر اس کی سزا بھی بھگتیں یا پھر ثابت کریں کہ وہ غلط نہیں تھی. ٹھیک ہے. اچھا, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آرڈیننس آیا ہے اس کی وجوہات دو ہیں, ایک تو مراد سعید صاحب نے جو بات کی تھی اس پہ, اور ایک جو خاتون اول کے خلاف جو بات ہوئی تھی, تو یہ آرڈیننس اسی وجہ سے بہت پھرتی میں, بہت جلدی میں آیا؟ نہیں, بہت پھرتی میں نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ہم ایک ہم قانون لانا چاہ رہے تھے, اور اس کے لیے ہم نے باقاعدہ قائمہ کمیٹی کے اندر ڈسکشن بھی کی ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی کوئی ایسی قانون سازی ہو جو پارلیمنٹ سے بھی منظور ہو, کہ جس کے اندر کوئی نہ کوئی قواعد و ضوابط ہونے چاہیے, میڈیا کے لوگوں کے لیے بھی, صحافیوں کے لوگوں کے لیے, پرنٹ میڈیا کے لوگوں کے لیے بھی. ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی اچھی قانون سازی ہو کہ جس کے اندر جو ہے یہ ساری چیزوں کو دیکھا جائے. اچھا, تنقید کا پیمانہ کیا رکھا گیا اس آرڈیننس میں؟ سر, تنقید کا پیمانہ یہ ہے کہ اگر آفتاب صاحب نے کوئی اپنی پرفارمنس صحیح نہیں دی تو آپ کو بالکل حق حاصل ہے کہ آپ اس پر تنقید کریں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آفتاب صاحب جو ہے بیٹھتے صحیح نہیں ہے, آفتاب صاحب آج رات کو اٹھ کہتے تو فلانا کہتے, تو آفتاب صاحب کی زندگی بھی ایک کوئی ہے, اس ذاتی زندگی کے اندر آپ کو کسی کو بھی مداخلت کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں, اس میری ذاتی زندگی سے اگر قوم کو نقصان پہنچ رہا ہے تو بالکل آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ مجھے تنقید کریں, لیکن اگر قوم کو اس سے نقصان نہیں پہنچ رہا تو پھر اس تنقید کے بجائے جو مثبت تنقید ہے, جو آپ کی پرفارمنس ہونی چاہیے, جو ملک کے مفاد کے لیے ہونی چاہیے, وہ بالکل کریں. اچھا, جس طرح ایک مثال لے لیتے ہیں کہ ایک وعدہ کرتی ہے گورنمنٹ الیکشن سے پہلے, وہ وعدے پورے نہیں ہوتے, یا وہ ایک کمٹمنٹ کرتی ہے, کمٹمنٹ پوری نہیں ہوتی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے کمٹمنٹ کی وہ شخص چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتا ہو تو وہ اس نے جھوٹ بولا, تو اس کو جھوٹا تو کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, جھوٹا دیکھیں, جھوٹا تو پھر آپ سب کو کہیں گے, جھوٹے تو آپ نہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہو. سن تو لے سر, آپ سن تو لے,
کہ جب آپ وعدہ کرتے ہیں، جب آپ معاہدہ کرتے ہیں کہ جی میں 1 تاریخ کو تنخواہ دوں گا، اور پھر آپ 1 تاریخ کو تنخواہ اپنے کیمرہ مینوں کو اور امپلائیز کو نہیں دیتے، ٹھیک ہے، اور پھر 2-3 مہینے نہیں دیتے، تو صحیح پھر ہے جھوٹا آپ کو کہنے میں کیا حرج سر، ہے؟ بالکل لوگ اگر جھوٹا میں کہتے ہیں یہ اور کہنا سمجھتا ہوں، چاہیے بھی. کہنا بھی چاہیے نا. اچھا میں دیکھیں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک ہوتے ہیں وعدے ہوتے ہیں الیکشن کے اندر کہ ہم یہ کام کریں گے، اس کے بعد اس کے اوپر کتنی ورکنگ ہوتی ہے، کتنا ہوتا ہے، کیا ٹائم لگتا ہے، اس پروجیکٹ کا کتنا وہ امپیکٹ ہے، اس کا کتنی انویسٹمنٹ ہے، کیسے ہوگا، یہ ساری چیزیں. لیکن اگر کوئی یہ کچھ ایسے وعدے کر لے کہ جو پورے نہ کر سکے تو آپ اس کو جھوٹا بول سکتے ہیں. جب وہ دوبارہ آپ کی عوام کی عدالت میں جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ آپ پہلے آئے تھے ہمارے پاس، آپ نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا، آپ نے یہ پورا نہیں کیا، تو آپ آئندہ کیسے پورا کریں گے؟ تو ہمیں آپ کی بات پر یقین نہیں ہے. محسن رضا صاحب جی جناب. جی، ساری گفتگو سنی آپ نے آفتاب جہانگیر صاحب کی. انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی. انہوں نے یہ کہا کہ جو تنقید ہے، تنقید دائرہ کار میں ہونی چاہیے. اگر کوئی آپ سے وعدہ کرتا ہے، وعدہ پورا نہیں کرتا، تو وہ اس کو آپ بالکل اس کو وعدہ خلاف اور جھوٹا کہنے کا حق رکھتے ہیں، تنقید کر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے ہر چیز کا ایک پیمانہ ہونا چاہیے. تو تنقید کا بھی ایک پیمانہ ہے. تنقید کو ہم اس پہ ذاتیات پر نہیں لے جا سکتے. دیکھیں، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ یہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، اور یہ ریاست مدینہ کے اصول جو ہیں وہ قانون سازی پر اور ہر معاملے پر لاگو کرنے چاہیے. ریاست مدینہ میں تو ایک شخص سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ یہ کپڑا اتنا نہیں تھا کہ کتا بن سکے، تو آپ نے کتا کیسے بنا دیا. لیکن ہم وزیر اعظم یا ان کی ٹیم سے نہیں پوچھ سکتے کہ ملک میں ڈالر 105 سے 180 کا کیسے پہنچ گیا، کیسے آپ نے اسٹیٹ بینک IMF کے حوالے کر دیا، کیسے ندیم بابر جو تھا 150 ارب کا چونا لگا کر چلا گیا، کیسے روسی بخاری نے میں مال بنایا، کیسے پنجاب میں جو ہے ڈپٹی کمشنر اور SP کی پوسٹیں فروخت ہوتی ہیں. یہ سارے اصول لوگوں کو آتے ہیں، اور خود اپنے معاملات جو ہیں کہ اتنے خراب ہیں کہ ان کی کرپشن سے داستانیں بھری ہوئی ہیں. جہاں بھی دیکھیں، جہاں آپ اس کی حکومت میں کرپشن عام ہے. اور یہ باتیں جب میڈیا نہیں کر سکتا، سوشل میڈیا پہ ہوتی ہیں، تو اب سوشل میڈیا کو دبانے کے لیے یہ اس قسم کے قانون لے آئے ہیں. یہ ان کی بھول ہے کہ لوگ اس ملک میں لوگوں نے تقسیم پاٹھلا یو خان کا جواہر کا اور مشرف کا بجٹ لیا ہے، اس کی پرواہ نہیں کی، اور حق و شفاقت کے لیے اور آزادی اظہار کے لیے لوگوں نے بھرپور قربانیاں دی ہیں اور جدوجہد کرتے رہے ہیں. اور آج اس وقت سے جو آزادیاں صحافت کو اور آزادی اظہار ہے، اس کے پیچھے لوگوں کی قربانیاں شامل ہیں. اس کو کسی صورت میں اختیار نہیں کیا جا سکتا. عمران خان ایک بستائی وزیر اعظم بنے پر تلے ہوئے ہیں، اور جس طرح انہوں نے محسن بیگ کے ساتھ کیا ہے، اور جس طریقے سے یہ آج ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کارروائی ہوئی ہے اس میں یہ بے نقاب ہوئے ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ملک کو ایک انارکی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تاکہ لوگ ان کی بدعمالیوں پر اور ان کی کرپشن پر بات کریں. لیکن باتیں ہوں گی اور ڈٹ کے لوگ کریں گے، چاہیے گرفتار کرے، چاہیے کسی کو اندر کر دے، چاہے اس کو سزا دے. ٹھیک ہے سر. لوگ ان کی محسن صاحب کرپشن اور دیگر معاملات پر
खुल कर बात करेंगे और इनको आईना दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब आपका। आफताब साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर रहिएगा, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद जो है हम दोबारा मजीद बात करेंगे इस पर। अच्छा नाजरीन, मोहसिन साहब कहते हैं कि ये आज़ादी सहाफ़त पे जो है ये हमला है और ये काला कानून है। अब ये ऑर्डिनेंस जो है ये असेंबली में बिल की सूरत में क्यों नहीं गया, इस पर मजीद बात करेंगे। आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे टेलीफोन लाइन पर है, हम ब्रेक के बाद जो है वो मजीद सहाफ़ियों को शामिल करेंगे प्रोग्राम में, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पीका ऑर्डिनेंस पर और इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर आफ्ताब जहांगीर साहब MNA हैं पीपल्स पार्टी से, और हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब सीनियर जो है तजियाकार हैं। दोनों मेहमानों को मैं वेलकम करता हूँ। आफ्ताब जहांगीर साहब आप कंटिन्यू कीजिए। देखिए, मैंने तो आपको अपना मौक़िफ़ बता दिया है कि मैं ये समझता हूँ कि सहाफ़त का ये मतलब नहीं है कि आप लोगों की ज़ाती ज़िंदगियों के ऊपर जो है प्रोग्राम करें। आपका काम ये है, सहाफ़त का काम ये है कि आप मुल्क की बेहतरी के लिए, निज़ाम को बेहतर करने के लिए अपना किरदार अदा करें, आप कमजोरियों की निशानदेही करें, लेकिन ये मतलब नहीं है कि जी आप मेरी जिंदगी की ज़ाती जिंदगी को लेके बैठ जाए और उसके ऊपर प्रोग्राम करें। यार ये इससे ये होता क्या है कि जो आदमी जो आप देखें, आपको एक मौका मिल गया है, अब आप इतनी प्रोग्राम कर रहे हैं, वरना आप यही प्रोग्राम इसके बजाय किसी और बेहतर चीज के लिए कर रहे होते कि जी ये प्रोग्राम आपकी ये बेकमजोरियां हैं, इनको दूर कीजिए। आप प्रोग्राम कर रहे हैं सहाफ़त के ऊपर। अच्छा, अब बेशुमार लोग हैं कि जो मतलब लोगों की मतलब ऐसे मसाइल पैदा कर देते हैं कि जिंदगियों के अंदर कि जिसका कोई वजूद भी नहीं होता, लेकिन जिन लोगों की जिंदगियां तबाह बर्बाद हो जाती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें जो है घरों के बजाय कामों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और हम ये सब, मैं तो उसको अच्छी सहाफ़त समझता हूँ। मैं सहाफ़ियों की इज्जत करता हूँ, मेरा ताल्लुक भी, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, लेकिन ये कि बिला वजह किसी के मामलात को लेकर आप प्रोग्राम करें और आप तनकीद इसलिए करें कि जी शायद आपको अब वो जगह नहीं मिल रही, वो स्पेस नहीं मिल रहा जो पहले आपको मिलता था, तो शायद ये है, या शायद आपकी वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। तो मैं ये समझता हूँ कि सहाफ़ी को सहाफ़ी रहना चाहिए। अच्छा जी, डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब कहते हैं कि सहाफ़ी को सहाफ़ी रहना चाहिए, ज़ाती ज़िंदगियों पर जो है ना, ज़ाती ज़िंदगियों पर शो करने के बजाय जो कामों की निशानदेही है उस पर शो करना चाहिए, और इस वक्त मुझे भी ये शो नहीं करना चाहिए, कोई ऐसा प्रोडक्टिव शो करना चाहिए जिसमें हम निशानदेही कर सकें। नहीं, ये मेरा ख्याल है जो भी मोहतरम है आपके प्रोग्राम में आए, दे आर वेलकम। इन्हें पता ही नहीं कि मीडिया क्या है और सहाफ़त क्या है, और प्राइवेट लाइफ किसी पब्लिक लीडर, या तो आप पब्लिक में ना आए। When you are in a public, you are a public figure, तो पब्लिक फिगर के अंदर कोई प्राइवेसी नहीं होती, प्राइवेट लाइफ नहीं होती है। आपको मादर पिता आज़ादी दे दी है, जो मर्जी कीजिए, पार्लियामेंटेरियन है आप सियासी लीडर हैं, जो मर्जी कीजिए, आपको पूछने वाला कोई नहीं है। ऐसा नहीं है जनाब। मैं अल्हम्दुलिल्लाह रिकग्नाइज्ड प्रोफेसर हूँ मीडिया का, 41 साल से मैं मीडिया में हूँ, इकोनॉमिक्स में हूँ। तो इनको तो पता ही नहीं कि सहाफ़त का क्या किरदार होता है। जहाँ पे सहाफ़त आज़ाद नहीं होती वहाँ कौमें तरक्की नहीं करती हैं। जब्बार भाई बड़ा अफसोस हुआ, 41 साल के प्रोफेसर थे ये गुफ्तगू। जी जी, सुन लीजिए आप सुन लीजिए जनाब, आप में सुनने का तो हौसला ही नहीं है। आफ्ताब साहब आप अपने वक्त पर आइएगा, मेरी बात पूरी होने दें। आप मेरी बात पूरी होने दें जनाब, आप मेरी बात पूरी होने दें। आपको पता ही नहीं है कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है क्या चीज, आपको ये पता ही नहीं है। आपको, आप जैसे लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं, इसलिए पार्लियामेंट की ये लेवल आ गया है कि आपको पता ही नहीं। आपने एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाई हुई है PTI ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही करती थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी यही करती थी। और दूसरी बात यह है कि APNA, CPNA, PBA तमाम पाकिस्तान के मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने रिजेक्ट कर दिया है ये पीका को। आप क्या बात करते हैं? आप सिर्फ इख्तिदार की खातिर वो उसके घर चला गया। अगर मीडिया आप लोगों को ऑक्सीजन ना दे तो आप तो जिंदा नहीं रह सकते। मीडिया के कंधे पे आपकी सियासत चल रही है, आप बात करें। आफ्ताब साहब वो नहीं आएंगे जनाब, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, आफ्ताब साहब को दोबारा लेने की कोशिश करें और उनसे कहें कि अपना मौकफ तो कम से कम जो है वो देखे जाए। आफ्ताब साहब ने जो है ये नहीं देंगे, गुस्से में टाइम कॉल काट दी। जी बिल्कुल करेंगे, इनके अंदर हौसला नहीं है बात करने का। मैं आपके व्यूवर्स के लिए अर्ज करता चलूं कि जहां पे सहाफ़त आज़ाद होगी, लोगों में तनकीद करने और तनकीद सुनने का हौसला पैदा होगा, तामीरी गुफ्तगू होगी। और ये जो चाह रहे हैं जी फेक न्यूज को बंद कर दिया जाए, दुनिया में फेक न्यूज हैं, दुनिया में 200 ममालिक के अंदर अपने अपने मॉडल के हिसाब से मामला चल रहा है, लेकिन बेसिक्स क्या है? बेसिक्स सर ये हैं
کہ آپ کسی کو بولنے پر پابندی نہ لگائیں, کسی کی زبان مت پکڑیں, کسی کے منہ پر ٹیپ نہ لگائیں, ہاتھ یا ہتھیلی نہ رکھیں, آپ سننے کا حوصلہ پیدا کریں. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے, جو کچھ بھی ہے ان کو ایک مینڈیٹ مل گیا ہے اور یہ اپنا صحافت لے کر چل رہے ہیں, اور فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ ہمارے سیکٹر کے, ہمارے شعبے کے وزیر ہیں, ان کو بھی پتا ہونا چاہیے. انہوں نے ابھی تھوڑے دن پہلے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی تھی, دیٹ واز ایکچولی میڈیا ڈسٹرکشن اتھارٹی, اس میں یہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. ہر 3 مہینے بعد یہ شوشہ پیدا کرتے ہیں, ان کا اپنا کوئی کریکٹر نہیں ہے. 4 5 6 سال سے یہ لوگ, آج الیکٹرانک میڈیا میں جو بندہ 10 سال آ گیا وہ کہتے ہیں میں سینئر جرنلسٹ ہوں. بھائی سینئر جرنلسٹ اس سے نہیں ہوتا ہے کہ ٹرمز آف جی سروس کے اندر آپ سینئر ہو گئے, اس کے لیے کنٹریبیوشن دینا پڑتا ہے, اس کے اندر ریسرچ ورک ہے. ابھی میں آپ کے کنٹمپریری بہت بڑے جس کو کہا جاتا ہے ٹیلی ویژن کے پروگرام میں دیکھ رہا تھا, شامی صاحب نے بڑی اچھی بات کی, ہمارے سی پی این ای کے دوست ہیں, اے پی این اے کے ساتھی ہیں, انہوں نے کہا جی کہ پی بی اے ہے کہ بھئی یہ ہم نے پوری تمام, دیکھیں صحافی پاگل نہیں ہے, بڑا میچور اور بڑا سمجھدار, اور قوم کے معاملات کو لے کر اپنے دل میں جتنا درد صحافی آج کا اٹھاتا ہے وہ کوئی نہیں اٹھاتا ہے. سیاستدانوں کو, سیاستدان تو دے آر دا منی مینٹنگ مشینری. میڈیا تو بیچارہ میڈیا میں بیٹھا ہوا نہ مالکان کی طرف سے نفع ملتی ہے, نہ گورنمنٹ پی آئی ڈی میں بل کلیئر کر رہی ہوتی ہے, اپنی پسند کے لوگوں کو دے رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ میڈیا سے ہٹ کر الیکٹرانک کرائم پریونشن جو ہے نا کنزیومرز کے لیے کریں, آپ انڈسٹری کے لیے کیجیے, ٹریڈ کے لیے کیجیے, یہ جو ایف آئی اے اور یہ جو ریپاٹریشن آف دی ایکسپورٹس پروسیڈز ہے اس میں کیجیے. بے شمار شعبے ہیں الیکٹرانک. آج کل دیکھیے ڈیجیٹل ورلڈ ہے, ڈیجیٹل ورلڈ میں ڈیجیٹل بزنس ہے, ڈیجیٹل اکانومی ہے, ڈیجیٹل ڈیموکریسی ہے, ڈیجیٹل میڈیا ہے, ہر چیز جو ہے نا یعنی الیکٹرانک گورننس میں جا رہی ہے. تو آپ کو چاہیے کہ کنزیومرز کو جو فائدہ پہنچے. آپ میڈیا کے پیچھے بہت جاتے ہیں, میڈیا کو پکڑ لو, اچھا یہ کر لیں وہ کر لیں. کل وہ لڑکا مر گیا, آپ نے جو ہے اس کے اوپر سوشل سائنس کا بھی میں اسٹوڈنٹ ہوں, وہ لڑکا مر گیا اپنا احمد متین. آپ مجھے بتائیے, آپ بھی کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں, میں نے بھی بہت سے ٹیلی ویژن میں اور اخبارات میں کام کیا زندگی بھر, پڑھاتا بھی یونیورسٹی میں. بات یہ ساری دنیا جانتی ہے الحمدللہ ہم نے کہ عزت کمائی ہے. پیسہ اگر نہیں کمایا تو عزت تو ہے نا پورا ملک جانتا ہے جناب. وہ لڑکا مر گیا, اس کا ذمہ داری کوئی لینے کو تیار نہیں ہے, اس کے گھر والے رول گئے, 2 بچیاں رول گئیں, اور پوچھنے والا ہے اس کو. اس کا بھائی جو ہے دوسرا اپنا عامر جو دوسرا بھائی ہے اس کا, طارق متین صاحب, جی یہی میں عرض کر رہا ہوں آپ سے, کون پوچھتا ہے ان کو؟ جتنے انہوں نے دھرنے کی بھی جو ہے نا وہ کال دی کہ ہم جو ہے نا وہ احتجاج کریں گے, پرامن احتجاج کریں گے. بالکل حق ہے ہمارا احتجاج کا, ہمارے حق میں کوئی نہیں بول رہے. آج وہ پیکا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, پیکا ایشو جو ہے نا. جی اچھا عامر صاحب, ہمارے ساتھ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے سینئر صحافی ہیں فیصل عزیز خان صاحب, بول کے اینکر ہیں اور بڑے اچھی گفتگو کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر عبد الجبار صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ, اور فیصل عزیز خان صاحب موجود ہیں. فیصل صاحب ویلکم کرتا ہوں پروگرام میں آپ کو. مجھے لگتا ہے فیصل صاحب کی کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا کوشش ہم کر رہے ہیں کہ جو آفتاب جہانگیر صاحب کو دوبارہ لیں, فیصل عزیز خان صاحب کو جو ہے وہ ہم پروگرام میں شامل کریں. تو عبد الجبار صاحب, یہ جو آپ نے ایک بڑا اچھا اہم نقطہ اٹھایا کہ صحافیوں کے مسائل ہے وہ سرکاری سطح پر جو ہے وہ نہیں دیکھے جاتے, تو اس کے لیے کوئی قانون نہیں بن سکتا؟ کیوں نہیں بن سکتا ہے جناب. میں عرض کرتا ہوں آپ سے, آپ ہی کی ٹیلی ویژن کے لیے میں انپٹ دیتا ہوں آپ کو کہ جب چودھری شجاعت حسین آج سے تقریباً 36 برس پہلے, ہی واز انفارمیشن منسٹر, فیڈرل انفارمیشن منسٹر, میں اس وقت کراچی یونین آف جرنلسٹ کا سیکرٹری تھا, جنرل سیکرٹری تھا الیکٹڈ. تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا ہوں اسلام آباد, اور میں نے ان سے کہا جی ورکنگ جرنلسٹ کے حالات کے اوپر آپ نظر رکھیں, آپ کے پریزیڈنٹ موجود ہیں, ان سے بات کریں, مجلس شورا موجود ہے. اس وقت تک ظاہر الیکشن نہیں تھا, مشورہ لگا ہوا تھا. تو آپ ایک لا لے کر آئے کہ 15% ڈیڈکشن ایٹ سورس ایٹ پی آئی ڈی. اس وقت تک ٹرن اوور ٹیکس بھی نہیں لگا تھا, ود ہولڈنگ ٹیکس بھی نہیں آیا تھا. تو بات یہ ہے کہ سر وہ 15% ہمیں دے دیں, ہم سینٹرل ایک فنڈ کریٹ کر لیتے ہیں, اور صحافی جہاں پہ بھی بے روزگار ہے یا لو پیڈ ہے یا اس کے مسائل ہیں, مشکلات ہیں, یتیم ہو گئے بچے, وہ بچہ کسی بھی ایکسیڈنٹ میں جرنلسٹ مر گیا ہے یا اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہو گیا ہے, تو اس کا پروٹیکشن ہم خود کر لیں گے, آپ لا بنا کے ہمیں دے دیجئے. انہوں نے کہا جی وہ سیٹھوں کے ساتھ ہم لڑائی نہیں لے سکتے. اور جی ایسی سیٹھوں لڑائی نہیں لے سکتے. بھائی سیٹھوں کے ساتھ لڑائی نہیں لے سکتے, تو آپ نے سیٹھوں کو اتنا موٹا کر دیا, صحافی بیچارہ رول رہا ہے. قانون بن سکتا ہے سر, بالکل, جب پیکا کے اوپر کام کر سکتی ہے گورنمنٹ, تو پروٹیکشن آف دی جرنلسٹ فوڈ اینڈ بٹر,
जी जी जी, तो जनरल प्रोटेक्शन के लिए भी कोई कानून होने चाहिए। फैसल अजीज खान साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं एक बार फिर। फैसल साहब, किस तरह देखते हैं पीके के ऑर्डिनेंस को आप? मुल्क के अंदर मुख्तलिफ चीजें बेहंगम तौर पर चल रही हैं। कुछ चीजों के ऊपर एतराज होता है, कोई चीज अच्छी हो उस पर भी एतराज होता है, अगर ना हो रही हो तो भी एतराज होता है। आप किसी पर भी इल्जाम लगा दें, किसी की भी पतलून उछाल दें, किसी की भी पगड़ी गिरा दें, किसी के ऊपर तो कोई इल्जाम लगा दें, कोई कानून, कोई आइन, कोई चीज है, खास तौर पर सोशल मीडिया वाले दौर के अंदर, तो आप जिससे मुतालिक जो करना है कर लें। दुनिया में और हमारे मुल्क के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एक एथिकल जर्नलिज्म का एक गैप है। अच्छा, ये मैं एज अ सहाफ़ी भी समझता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो सहाफ़ी बन गए, तजज़ियाकार बन गए, एंकर बन गए, और जो उनके मुंह में दिमाग में आता है वो विश और ड्रीम्स जो है वो अपना पेश करना शुरू कर देते हैं, हकीकतों से दूर। फौज पे हमले कर देंगे, हुकूमत पे हमले कर देंगे, किसी पे भी हमले कर देंगे, और ये रूटीन है। लोगों की फैमिलीज के ऊपर कर देंगे, शादी ब्याह जोड़े के ऊपर हमला कर देंगे, लोगों के स्कैंडल बना देंगे, लोगों की तस्वीरें फेंक देंगे, नाइट लाइफ जिंदगी जो है वो अजीरन कर देंगे, और ये तबाही मची हुई है। अच्छा, इस सारी तबाही को अब कंट्रोल करने का पाकिस्तान में तरीक़ेकार क्या है? एक है पैमरा, जो टेलीविजन को देखता है और पैमरा का कितना काम है और पैमरा किस तरह से कर रहा होता है, वो किस तरह से मिसयूज होता है और किस तरह से सही एक्चुअल काम करता है। एक मामला ये है। दूसरा मामला ये है कि हमारी यहाँ सहाफती तंजीमें, PFUJ है, बहुत सारी और तंजीमें हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, और उन्हें करनी चाहिए, सहाफियों को राइट मिलना चाहिए, लेकिन बहुत सारा मीडिया उनके कंट्रोल में नहीं है, ना PFUJ के, ना प्रेस क्लब के, ना उनके, वो अखबारों के और टेलीविजन के चंद, अब मैं कहता हूँ चंद लोग उनके मेंबर्स हैं। अब वेब टीवी वाले उनके मेंबर्स नहीं हैं, वो सहाफत कर रहे हैं, उनका PFUJ से, KUJ से, प्रेस क्लब से कोई ताल्लुक नहीं। वो अपना बेहतरीन किस्म का धड़ल्ला वीलॉग करते हैं, जिसकी पतलून उछालना चाहे उछाल देते हैं, किसके खिलाफ टूट करना चाहे कर देना। पैमरा बीच में आता है, ना प्रेस क्लब होता है, ना PFUJ होता है, ना KUJ होता है। तो ये जो नई दुनिया का मीडिया आ गया है ना, जो किसी के भी हाथ में नहीं है और वो सबसे ज्यादा मोबाइल पे देखा जा रहा है, उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे? तीसरी चीज, अब मीडिया पे एक चीज चलती है, झगड़ा होता है, फसाद होता है, बात होती है, जुमला होता है, वो चीज उठती है, और सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ विंग्स बैठे हुए, पॉलिटिकल पार्टीज के या व्लॉगर्स बैठे हुए, जो एक को सपोर्ट करते हैं, दूसरे के खिलाफ होते हैं, वो उसमें मसाले डालते हैं, पुरानी तस्वीरें लगाते हैं, म्यूजिक लगाते हैं, और एक चपकला का स्पाइसी किस्म का एक पैकेज बना के व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर और अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर फेंक देते हैं। तो भाईजान, जो मुल्क के अंदर हो रहा है, इसका तरीक़ेकार क्या है इसको संभालने का? मैं इस लॉ को सपोर्ट करता हूँ, मजबूरी तौर पे सपोर्ट नहीं करता, लेकिन एक हद तक मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। ये ऑर्डिनेंस आया है, इसके ऊपर बात करें, मेरी बात भी सुने जो मेरे एतराजात हैं, और जो इस चीज का मैं हामी हूँ उसको भी सुने। जवाब दे तो होना चाहिए ना। हम ऐसे थोड़ी फौज पे हमला कर देंगे, हम नवाज शरीफ पे हमला कर देंगे, हम कलसुम नवाज पे हमला कर देंगे, हम इमरान खान उसकी बेगम साहिबा के ऊपर हमला कर देंगे, हम आसिफ जरदारी के ऊपर हमला कर देंगे, हम अपने नेशनल हीरोज लीडर्स के ऊपर हमला कर देते हैं, हम क्रिकेटर्स हीरोज के ऊपर हमला कर देते हैं, हम फिल्मी हीरोज के ऊपर हमला कर देते हैं। अरे हमने हमला करने की कौम बनाई हुई है, कोई इसको रोकेगा, कोई सोचेगा, कोई समझेगा, किसी एंगल पे आके हम रुकेंगे, कोई तरीकेकार होगा, कोई पूछेगा, कोई पूछने वाला है। तो प्रेस क्लब, PFUJ, KUJ इनकी हदूद है, ये उस ग्राउंड से बाहर नहीं आ रहे। सिविल सोसाइटी की हदूद है, उस ग्राउंड से बाहर नहीं आ रही। पैमरा की हदूद है, उस ग्राउंड से बाहर नहीं आ रही। तो ये जो पूरा गेम चल रहा है 75% सोशल मीडिया के ऊपर, ये कौन से ग्राउंड के अंदर है? तो इस ग्राउंड के लिए लॉज की जरूरत है। मैं किसी हद तक इसके हामी हूँ, लेकिन इसके अंदर कुछ चीजें मैंने ऐसी अब तक जो मैंने जानी और देखी हैं, इसके ऊपर कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको मजीद बेहतर होने की जरूरत है। लेकिन ये पाकिस्तान में होना चाहिए, इस तरह का कानून पाकिस्तान में होना चाहिए। सर बिल्कुल, फैसल साहब आपने एक बात कही कि मोनेटाइजेशन होनी चाहिए, लेकिन मोनेटाइजेशन की जो पैमाना है, उसकी डिटेल्स हैं, उसके लिए किस तरह ये काम करेगा, किस तरह जिस तरह अभी पिछले दिनों एक साफी के साथ वो एक बात हुई, उन्होंने हवाला दिया, उस हवाले पे उनको जो है ना वो उठा लिया कि FIA ने कैद कर लिया, फिर उनको झगड़ा भी हुआ, गोलियां भी चली, वो एक अलग कहानी है। लेकिन क्या हवाला देना या जो जजेस जो कह रहे हैं या जो अवाम कह रही है, अवाम अपना इजहार राय तो कर सकती है। सपोज अगर एक गवर्नमेंट में एक नुमाइंदा है गवर्नमेंट का, अगर मैं उससे कह रहा हूं कि ये झूठा है, तो ये भी तो एक जातियत पे हमला है। इसकी डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, कैसे पैमाना क्या होगा? नहीं, बहुत सिंपल बात है, हम चीजों को पेचीदा नहीं करते। मोहसिन बेग साहब ने सही किया,
ان سے سوال کچھ پوچھا جا رہا ہے، وہ اپنے بغض مافیا کے اندر کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں۔ کتاب کی بات تو ہوئی نہیں ہے، کتاب کے اوپر پابندی ہے، کتاب کہیں بھی میڈیا پہ چلی نہیں ہے، کتاب کے اوپر بین ہے۔ ان خاتون نے جنہوں نے کتاب لکھی جو عمران خان صاحب کی سابق اہلیہ ہے، انہوں نے معافی مانگ لی، ان کے اوپر سو ہوا، انہوں نے لندن کے اندر معافی مانگ لی، انہوں نے ہر چیز سے معافی مانگ لی۔ کتاب تو ڈیبیٹیبل ہی نہیں ہے، اس کی تو آتھر نے معافی مانگ لی، کتاب بین ہے، کتاب کے فیکچوئل فیکٹس ریئلٹی کے اوپر بیس نہیں کرتے۔ صحیح، ایسی کتاب کو ریفر کرنا کون سا صحافی کرے گا؟ ایگزیکٹلی۔ اور آپ کسی کی تذلیل کرنے کے لیے ریفر کر رہے ہیں، تذلیل کرنے کے لیے، آپ ایجوکیٹ کرنے کے لیے ریفر نہیں کر رہے، آپ معاشرے میں گندگی پھیلانے کے لیے ریفر کر رہے ہیں۔ ایسے صحافی کو کون سپورٹ کرے گا؟ کیوں کر رہے ہیں صحافی سپورٹ؟ پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی اللہ کو جان دینی ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کو جان دینی ہے، قبر میں جانا ہے، تو انصاف کے ساتھ صحافی چلے گا نا، ایجنڈا بیس صحافی تھوڑی ہوگا۔ دیکھیں صحافت کیا ہے، سمپل سا بتاتا ہوں میں آپ کو۔ آپ اور میں اور ہمارے دیکھنے سننے والے شاہد آفریدی سے محبت کرتے ہیں، شاہد آفریدی کے کرکٹ سے انجوائے کرتے ہیں، شاہد آفریدی چھکے مارنے کا چیمپئن ہے، یا شعیب اختر کہہ لیں ایک زمانے کے بہترین بالر ہیں۔ آپ جس دن میچ ہوگا اس دن اس کی پرفارمنس کے اوپر رپورٹ کریں گے نا۔ اگر آفریدی صاحب نے 6 چھکے مارے تو میں لکھوں گا، بولوں گا، بتاؤں گا، میڈیا لکھے گا 6 چھکے مارے۔ اگر اس دن وہ 0 پہ آؤٹ ہو جائیں گے تو آفریدی کی خوبصورتی، شان اور اس کو پسندیدگی کی بنیاد پہ میں اس کی اس دن 0 والی رپورٹ کو تو نہیں مائنس کر دوں گا کہ نہیں بھائی عالی شان پرفارمنس رہی ہے، او بھائی آج تم نے 0 کیا ہے تو 0 رپورٹ ہوگا نا۔ صحافی کا کام یہ ہے جو اس وقت کی گراؤنڈ کی ریالٹیز ہیں اس کو رپورٹ کرے، اس کو اچھا بہتر سمجھتا ہے اس پہ ترجیح دے دے، لیکن ایجنڈا نہیں ہو سکتا کہ میں ہمیشہ زندگی بھر شاہد آفریدی کی تعریفیں کرتا رہوں گا۔ وہ بھائی میں اس کی پرفارمنس بیس سسٹم پہ چلوں گا۔ اب میں کھیل کا اس لیے یہ آپ کو مثال دے رہا تھا کہ میں سیاست کی دوں گا تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ ہماری یہاں صحافت ہو رہی ہے پولیٹیکل، ہم چل رہے ہیں ایجنڈا بیس۔ ہم نے کچھ لوگوں نے طے کیا ہوا ہے فوج کو ہم نے گالی دینی ہے، بہت غلط بات ہے، دنیا بھر میں کہیں تو فوج کو گالی نہیں دی جاتی، ہمارے ملک میں دی جا رہی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہم کچھ لوگ بنے ہوئے مسلم لیگ نون کے چیمپئن، کچھ لوگ بنے ہوئے پی ٹی آئی کے چیئرمین، ہم جو ہے وہ چیمپئن شپ جیت رہے ہیں، ہم ان کی فیکچوئل فیکٹس کے اوپر پرفارمنس پر تنقید نہیں کر رہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا، آپ نے اتنا پیسہ کھا لیا۔ ہم ٹیکس پیئر کے پیسے پہ صحافت نہیں کر رہے، ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے صحافت کر رہے ہیں۔ یہ کون سی صحافت ہے بھائی؟ یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ میرے خیال میں یہ جو محسن بیگ والا ہے وہ ہے، اس کو اگر فیکٹس کے اوپر دیکھیں گے اس میں ویپن نکال کے اسٹریٹ فائر مار رہے ہیں، اسٹریٹ فائر مارنے والا فلمی سین ہے وہ سارے کے سارے۔ اس نے ایف آئی اے کو یرغمال بنا لیا، اس نے جوتے مار دیے اس کو پولیس والوں کو۔ تو بھائی جان یہ آپ اگر عزت دار ہیں، صحافی ہیں، آپ کے لوگ پوجا کرتے ہیں، لوگ آپ کے پیچھے چلتے ہیں تو آپ لوگوں کو گولیاں ماریں گے۔ اس دن اگر پولیس ڈیفینس میں گولیاں مار دیتی ان کو، انہوں نے اسٹریٹ فائر مارے، ایف آئی اے والے اور پولیس والے تو گدھے تھے سالے، ان کو چاہیے 2 گولیاں منہ پہ مارے ان کے۔ یہ آپ کے خیال میں یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے یو کے کے اندر، یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، آپ کے خیال میں یہ صاحب بچ جاتے؟ نہیں، ڈیفینیٹلی ڈیفینس کی طرف سے بھی فائرنگ جو ہے وہ ضرور ہوتی۔ بہت شکریہ معزز مہمانوں کا، ڈاکٹر عبدالجبار اور فیصل عزیز خان صاحب۔ ناظرین ابھی بھی اس پر جو ہے وہ ڈیبیٹ باقی ہے، ابھی بھی اس کے پیمانے باقی ہیں کہ جو پیکا کے جو آرڈیننس ہیں اس میں کس طرح یہ کام کرے گا۔ فیصل عزیز خان صاحب جو ہیں وہ کچھ جگہوں پر کہتے ہیں کہ میں اس آرڈیننس کی حمایت کرتا ہوں، اور لیکن کچھ ترامیم یا کچھ چیزیں بہتر ہونا ابھی باقی ہیں۔ ڈاکٹر عبدالجبار صاحب کہتے ہیں کہ یہ مکمل طور پر صحافیوں کی آواز کو بند کرنے کے لیے یہ آرڈیننس پیش کیا گیا ہے۔ محسن رضا صاحب کہتے ہیں کہ یہ آرڈیننس جو ہے یہ بھی صحافیوں کے خلاف ہی جو ہے کام کرنے کے لیے یہ کیا گیا ہے۔ آصف جہانگیر صاحب نے مختلف رد عمل دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ تنقید کریں، تنقید برائے اصلاح کریں، لیکن ذاتیات پر حملہ نہ کریں۔ پھر وہ پروگرام چھوڑ کر چلے گئے۔ ہم نے کوشش کی ان کو دوبارہ کال پر لینے کی، لیکن وہ نہیں آئے۔ ظاہر ہے ان کو غصہ تھا کہ وہ ان کی ڈاکٹر عبدالجبار صاحب کے ساتھ جو ہے وہ بحث ہو گئی تھی۔ ناظرین ابھی تک اس کا کوئی بھی چیزیں سامنے نہیں آئی، اور کس طرح کام کریں گی، کس طرح یہ چیزیں جو ہیں وہ آگے آئیں گی، کیا ایک عام شخص حکومت کے اوپر یا عوامی نمائندے کے اوپر تنقید کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ فی الحال یہاں پر پروگرام کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے فکر یہ نہیں ہے کہ یہ ملک کیسے چلے گا، مجھے فکر یہ ہے کہ کہیں ایسے نہ چلتا رہے۔ ناظرین مجھے اعظم رضا کو دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی کل، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔